الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سنن وغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی شخص کو روزہ افطار کرایا، کان لہ من الاجر، اس کے لیے وہی ثواب ہے جو روزہ دار کا ثواب ہے، غیر اللہ ينقص من اجرہ شیء، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ جس کو روزہ افطار کرایا ہے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کروایا، تو اس میں باہر کا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو افطار کرواتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، یا ان لوگوں کو جن کا وہ نگہبان ہے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز شامل ہے۔ پھر اس میں دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کے لیے وہی ثواب ہے جس کو اس نے روزہ افطار کروایا ہے، یعنی روزہ کا جو ثواب ہے اللہ رب العزت والجلال بے پناہ اجر و ثواب دے گا، اللہ رب العزت والجلال خصوصی طور پر خود نوازے گا، اور اللہ نے متعین نہیں کیا ہے، بے شمار اجر و ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی نظر میں رکھیں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جس کو روزہ افطار کروایا ہے اس کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، بغیر کمی کے ہوئے وہ شخص جس نے کرایا ہے روزہ افطار اس کو اجر و ثواب دے گا۔ حالانکہ اس ٹکڑے کو اگر نہیں کہا جاتا تب بھی یہ معنی سمجھ میں آتا، کیونکہ اللہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے، کسی کو پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ نوازنے پہ آتا ہے تو بے شمار دیتا ہے۔ لیکن ہم بندے ہیں، ہمارا جو ذہن ہے کمزور ہے، ہماری سوچ بہت محدود ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی کے یہاں افطار کریں تو اس میں ایک پہلو اور ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ اپنے اندر سوچ رکھیں کہ اپنے بھائی کو اجر و ثواب پہنچانے میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اگر فلاں آدمی اگر روزہ افطاری کی دعوت دے گا تو میں نہیں جاؤں گا، تو یہ ایک طرح کی بخیلی ہے۔ بخیلی اس طریقے سے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے، ہم اس کے یہاں جا رہے ہیں افطاری کرنے کے لیے، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ بخیلی آ گئی کہ ہم اپنے بھائی کو اجر و ثواب سے محروم رکھیں گے، تو یہ ایک طرح کی بخیلی ہے۔ اس طرح کی ایک مثال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں گوشت ملا تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ صدقے کا ہے، حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی لہا صدقہ ولنا ہدیہ، یہ گوشت جو اس کے لیے صدقہ تھا اور اس نے جب مجھے دیا تو یہ ہدیہ ہو گیا۔ اس سے بڑی مثال اس سلسلے میں نہیں مل سکتی ہے کہ ہم کو اپنے بھائی کی دعوت پر لبیک، یا وہ ہم کو افطاری کروانا چاہتا ہے تو ہم اس کے دروازے پر جائیں اور اس کے اس کار خیر میں شریک ہوں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں اس سلسلے میں۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ بے نیاز ہیں، تو کم از کم یہ سوچ رکھ لیجئے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں اجر و ثواب حاصل کرنے میں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس سلسلے میں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔